ان سے مراد وہ اقوام ہیں جو تورات کے نزول سے قبل تباہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى۔ ترجمہ، اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔ سورہ قصص آیت نمبر 43۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات کے نزول کے بعد کسی قوم کو آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے سے کلی طور پر تباہ نہیں کیا، سوائے ان بستی والوں کے جن کی صورتیں تبدیل کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم بھی عذاب الہی کے ذریعے سے مکمل طور پر تباہ کی گئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی تھی۔ ان میں اصحاب الرس اور سورہ یاسین میں مذکور قوم بھی شامل تھی۔ اصحاب الرس کا ذکر قرآن مجید میں ان دو مقامات پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 38-39۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔ ترجمہ، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود جٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جٹلایا تو ہماری وعید یعنی عذاب بھی پوری ہو کر رہی۔ سورہ قاف آیت نمبر 12-14۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا تھا۔ عربی زبان میں الرس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر پتھر سے بنائی گئی ہو۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ایک خاص کنواں تھا جس پر قوم سمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا، وہی لوگ اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول روایت کیا ہے کہ اصحاب الرس قوم سمود کی ایک بستی کے باشندے تھے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں شہر دمشق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے ابو القاسم عبداللہ بن جرداد کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جس کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح نے اپنی اولاد سمیت رسہ سے ہجرت کر کے احقاف میں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں ان کی اولاد پورے یمن میں پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پیچھے رسہ والوں کو اللہ تعالی نے تباہ کر دیا۔ عاد بن اوس کی اولاد میں سے جبرون بن سعد بن عاد اس جگہ آ بسا جہاں دمشق آباد ہے۔ اس نے شہر بسایا اور اس کا نام جبرون رکھا۔ اسی کو قرآن مجید میں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والا ارم کہا گیا ہے۔ پتھر کے ستون دمشق سے زیادہ کسی شہر میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود بن عبداللہ بن رباح بن خالد بن حلود بن عاد کو نبوت دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس کا زمانہ قوم عاد سے صدیوں پہلے کا ہے۔ حضرت ابو بکر بن محمد حسن نقاش رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جس سے ان کے پینے کی اور آبپاشی کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ ان کا بادشاہ بہت انصاف پرور اور نیک سیرت تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شیطان اس مرحوم بادشاہ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا، میں مرا نہیں تھا، میں تو غائب ہو گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ وہ انتہائی خوش ہوئے۔ اس نے کہا، میرے لیے پردہ لگا دو، میں کبھی نہیں مروں گا،
لیکن تمہاری نظروں سے اوجھل رہوں گا۔ بہت سے لوگوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اس کے فریب میں آ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس نے بتایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے والا بادشاہ نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اس نبی نے انہیں اس کی عبادت سے منع کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ امام سہیلی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوتی تھی اور ان کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ لوگوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درخت سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے، انہیں پیاس نے آ لیا، چنانچہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور آخرکار سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بعض کے نزدیک ارس آذربائیجان کی وادی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارس کے علاقے عران کوہ کاف میں 1000 شہر آباد تھے۔ اللہ نے ان کی طرف موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی مبعوث کیا۔ انہوں نے اس کی تکذیب کی تو نبی کی بددعا سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ موجم البلدان جلد نمبر 3۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ارس یمامہ کے علاقے میں ایک بستی تھی جسے فلج کہا جاتا تھا۔ اس قوم کا واقعہ سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور ان سے بستی والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسے لوگوں کا اتباع کرو جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکے، تب تو میں بہت سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے حقیقی پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سنو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں شامل کیا ہے، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی، آتشی ناگہاں وہ بجھ کر رہ گئے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 13 تا 29۔ بہت سے متقدمین اور متاخرین علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ شہر انطاکیہ تھا۔ ان کے بادشاہ کا نام انتیخس بن انتیخس تھا اور وہ بت پرست تھا۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف 3 رسول بھیجے، ان کے نام صادوق، مصدوق اور شلوم تھے۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ یہ حضرات اللہ کے رسول تھے۔ بعض علماء نے انہیں مسیح علیہ السلام کے رسول یعنی آپ کے بھیجے ہوئے حواری قرار دیا ہے، اور ان کے نام شمعون، یوحنا اور پولس بتائے ہیں جو انطاکیہ کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ قول درست نہیں، کیونکہ جب مسیح علیہ السلام نے انطاکیہ کی طرف 3 حواری بھیجے تھے تو یہ شہر مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والا پہلا شہر تھا، نہ کہ انکار کر کے تباہ ہونے والا۔ اس لیے یہ ان 4 شہروں میں سے ایک ہے جہاں عیسائیوں کے بطریق پیٹریارک بڑے پادری ہوتے ہیں۔ وہ شہر یہ ہیں: انطاکیہ،
بیت المقدس، اسکندریہ روم اور بعد میں قسطنطینیہ، یہ شہر تباہ نہیں ہوئے، جبکہ قرآن میں مذکور اس شہر کے لوگ ہلاک ہو گئے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہے کہ جب انہوں نے رسولوں کی تصدیق کرنے والے نیک آدمی کو شہید کر دیا تو وہ صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے پہلے یہ 3 رسول انطاکیہ والوں کی طرف بھیجے گئے ہوں، پھر جب ان کی تکذیب کی وجہ سے وہ لوگ تباہ کر دیے گئے تو بعد میں شہر پھر آباد ہو گیا ہو، پھر مسیح علیہ السلام کے زمانے میں وہاں کے لوگ آپ کے حواریوں پر ایمان لے آئے ہوں۔ اگر واقعات کی تعبیر اس انداز سے کی جائے تو شاید درست ہو، واللہ اعلم۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب اس بستی میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، یعنی تیسرے کو بھی بھیج کر رسالت و تبلیغ کے کام میں ان دونوں کی مدد فرمائی۔ سو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، اور وہی کچھ کہا جو پہلی کافر قوموں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا، کیونکہ انہیں یہ بات ناممکن محسوس ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی انسانی رسول مبعوث فرمائے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے ہی تمہارے پاس آئے ہیں، اور اگر ہم جھوٹی باتیں بنا کر اس کے ذمے لگاتے تو وہ ہمیں سخت سزا دیتا اور ہم سے شدید انتقام لیتا، اور کہا اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی ہمارا فرض یہی ہے اللہ نے جو پیغام دے کر ہمیں بھیجا ہے وہ تم تک پہنچا دے، اس کے بعد اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازے اور جسے چاہے گمراہی میں گرفتار رہنے دے۔ قوم نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی تمہارے لائے ہوئے پیغام کو نحوست کا باعث سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ پتھر مارنے سے مراد طعن و تشنیع اور تنقید و مخالفت ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ واقعی پتھر مارنا مراد ہے۔ پہلے قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یعنی تمہاری بدشگونی کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا۔ کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے؟ یعنی ہم نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا اور نصیحت کی ہے، اور تم ہمیں قتل اور بدتمیزی کی دھمکی دے رہے ہو اور ہماری نصیحت کو نحوست کا نام دے رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایک شخص اس شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی وہ رسولوں کی مدد کے لیے اور ان کے سامنے اپنا ایمان کا اظہار کرنے کے لیے آ گیا۔ کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، یعنی وہ بلا معاوضہ تمہیں خالص حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے دوسرے معبودوں کی پوجا سے منع کیا جو نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ آخرت میں نفع دے سکتے ہیں، اور کہا کہ اگر میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ پھر اس نے رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا، پس میری سنو، یعنی میری بات سن لو اور اللہ کے پاس اس کی گواہی دینا، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ اے میری قوم اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا میرا اعلان سن لو۔ یہ بات سن کر لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے اسے پتھر مار مار کر شہید کر دیا، بعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹ کاٹ کر مار دیا، بعض کا قول ہے کہ یک بارگی حملہ کر کے شہید کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حبیب نجار کو جذام کی بیماری لگ گئی تھی،
وہ صدقہ بھی بہت زیادہ دیتا تھا، اسے قوم نے شہید کر دیا تو اس سے کہا گیا جنت میں چلا جا، یعنی جب اسے لوگوں نے شہید کر دیا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ جب اس نے وہاں کی نعمتیں اور خوشیاں دیکھی تو کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا، تاکہ میری طرح وہ بھی ایمان لا کر یہ نعمتیں حاصل کر لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس نے زندگی میں قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے کہا ان رسولوں کی راہ پر چلو، اور مرنے کے بعد قوم کے بھلے کی تمنا کرتے ہوئے کہا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں آپ مومن کو ہمیشہ دوسرے کا بھلا چاہنے والا ہی پائیں گے، اسے کبھی دھوکہ دینے والا نہیں پائیں گے۔ اس نے جب اللہ کی طرف سے اپنی عزت افزائی دیکھی تو کہا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اس نے یہ تمنا کی تھی کہ اسے اللہ کی طرف سے جو انعام و اکرام نصیب ہوئے ہیں اس کی قوم کو ان کا علم ہو جائے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس اللہ کے بندے کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زجر و توبیخ نہیں فرمائی بلکہ ارشاد ہوا وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ وہ یکایک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، یعنی جب انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی اور ہمارے ولی کو شہید کیا تو ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے شہر کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر ایک زور کی آواز نکالی تو وہ بجھ کر رہ گئے، ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، حس و حرکت ختم ہو گئی اور کوئی ایک آنکھ بھی جھپکنے والی نہ رہی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بستی انطاکیہ نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر کے تباہ ہو گئے تھے اور انطاکیہ والے ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے مسیح علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حواریوں کی پیروی کی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والی پہلی بستی انطاکیہ ہے۔